بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 325 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے او کا مہر میں داخل ہونا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وفی المہر کذالک عندہما سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر باقاعدہ سبق کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ او کا بیان چل رہا ہے اور یہ بات پہلے سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وکالت میں او آتا ہے تو کیا حکم ہوتا ہے، تو اسی طرح جب او مہر میں داخل ہو تو پھر کیا حکم ہوگا، اسی حوالے سے آج ہم سبق پڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وفی المہر کذالک عندہما ان صح التخییر، اور صاحبین کے نزدیک مہر میں بھی ایسا ہی ہے اگر تخییر صحیح ہو۔ وفی النقدین یجب الاقل، یعنی اذا دخل او فی المہر بان یقول تزوجت على هذا او هذا فأيهما أعطاها صح عندهما، ولكن بشرط أن يصح التخيير بين الشيئين بأن يكون كل منهما دائرا بين النفع والضرر باختلاف الجنس أو الصفات۔ تو فرمایا کہ اگر تخییر صحیح ہو اور نقدین میں عقل وہ واجب ہوگا، یعنی جب کلمہ او مہر کے باب میں داخل ہو، مثال کے طور پر کوئی اس طور پر کہے کہ تزوجت علی ھذا او ھذا، کہ میں نے اس پر یا اس پر نکاح کیا، بس ان دونوں میں سے جس کو دے دے گا تو صاحبین کے نزدیک وہ صحیح ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان تخییر اس طور پر ہو، یعنی یہ اس طور پر صحیح ہو کہ اختلافی جنس یا اختلافی صفت کی وجہ سے ان دونوں میں سے ہر ایک نفع اور ضرر کے درمیان دائر ہو۔ تو بِأَن يَقُولَ عَلَى 1000 درہم او 100 دینار او يقول على 1000 حالة او 2000 مؤجلة او يقول على هذا العبد او هذا العبد، فإن كل من هؤلاء مشتمل على نفع وضرر وعسر ويسر، فيصح التخيير فيعطيها ما شاء۔ فرمایا کہ بائیں طور پر کہ وہ یوں کہے کہ علی 1000 درہم او 100 دینار، کہ 1000 درہم پر یا 100 دیناروں پر، یا یوں کہے علی 1000 حالۃ او 2000 مؤجلۃ، یا یوں کہے کہ علی ھذا العبد او ھذا العبد۔ اب ان مثالوں میں سے ہر ایک مثال نفع، ضرر اور تنگی و آسانی پر مشتمل ہے، لہذا تخییر صحیح ہوگی، پس ان میں سے جو چاہے دے۔ تو وَإِن لَمْ يَصِحَّ التَّخْيِيرُ بِأَن يَكُونَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّقْدَيْنِ، مثلا يقول تزوجتك على 1000 درہم او 2000 درہم، يجب الأقل لا محالة، إذ لا فائدة للزوج في هذا الاختيار بل نفعه في إعطاء الأقل البتة۔ اور اگر تخییر صحیح نہ ہو اس طور پر کہ ایک جنس کے نقدین قلیل و کثیر کے درمیان ہوں، مثال کے طور پر یوں کہے کہ تزوجتک علی 1000 درہم، او وہ یا تو 1000 درہم پر میں نے تجھ پر نکاح کیا، او 2000 درہم، یا پھر 2000 پر، تو اس صورت میں لا محالہ عقل واجب ہوگا، کیونکہ اس اختیار میں شوہر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا
نفع عقل کے دینے میں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبارت ابھی باقی ہے، اس کے سبق کا حصہ کافی باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم اس کی پھر مزید وضاحت بھی کریں گے۔ تو ابھی کے لیے جتنا پڑھا تو اس حوالے سے صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ کلمہ او اگر باب وکالت میں داخل ہو تو کلمہ او تخجیر کے لیے ہوگا، کیونکہ وکالت وہ انشاء کی قبیل سے ہے اور انشاء میں جو ہے وہ کلمہ او تخجیر کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح کلمہ او اگر مہر میں داخل کیا گیا تو صاحبین کے نزدیک کلمہ او تخجیر کے لیے ہوگا، بشرطے کہ تخجیر درست اور مفید ہو، یعنی جن دو چیزوں کے درمیان کلمہ او داخل کیا گیا ہو وہ دونوں اختلاف جنس یا اختلاف صفت کی وجہ سے نفع اور ضرر، تنگی اور آسانی کے درمیان دائر ہوں۔ اختلاف جنس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ان میں سے ایک دراہم کی قبیل سے اور دوسرا دینار کی قبیل سے ہو۔ مثال کے طور پر مرد یہ کہے کہ تزوجت علی 1000 درہم او 100 دینار، کہ میں نے 1000 درہم یا 100 دینار پر نکاح کیا۔ اور اختلاف صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک نقد ہو اور ایک ادھار ہو، اگرچہ دونوں کی جنس ہے۔ کہ مثال کے طور پہ مرد یہ کہے کہ تزوجت علی 1000 حالتا او 2000 مؤجلتا، کہ میں نے 1000 درہم نقد یا 2000 درہم ادھار پر نکاح کیا۔ یا تزوجت علی حاضل عبد او حاضل عبد کہے اور ان میں سے ایک غلام جو ہے وہ کم قیمت کا ہو اور ایک غلام وہ زیادہ قیمت والا ہو۔ تو بہرحال ان مثالوں میں سے ہر ایک مثال چونکہ نفع اور ضرر، تنگی اور آسانی پر مشتمل ہے، اس لیے ان مثالوں میں تخجیر مفید اور درست ہوگی۔ اور جب ان مثالوں میں تخجیر مفید اور درست ہے تو ان مثالوں میں کلمہ او تخجیر کے لیے ہوگا اور شوہر کو اختیار ہوگا کہ مذکورہ دونوں رقموں میں سے جو چاہے رقم وہ عورت کو دے دے، کیونکہ یہاں کلمہ او ذکر کیا گیا ہے اور کلمہ او کا جو موجب ہے وہ تخجیر ہے، اور تخجیر پہ عمل کرنا ممکن بھی ہے، لہذا تخجیر کا قائل ہونا یہ واجب ہوگا۔ اور اگر تخجیر مفید اور درست نہ ہو، اس طور پر کہ تخجیر نقدین میں سے ایک جنس کے قلیل و کثیر کے درمیان ہو، مثال کے طور پہ مرد یہ کہے تزوجتکی علی 1000 درہم او 2000 درہم، یا تزوجتکی علی 1000 دینار او 2000 دینار، یعنی میں نے تجھ سے 1000 درہم یا 2000 درہم پر نکاح کیا، یا یہ کہے کہ میں نے تجھ سے 1000 دینار یا 2000 دینار پر نکاح کیا، تو ان دونوں صورتوں میں شوہر کے لیے تخجیر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ جو رقم کم ہوگی شوہر پر وہی رقم واجب ہوگی، کیونکہ ان صورتوں میں شوہر کو اختیار دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ شوہر کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ عورت کو کم رقم ادا کرے۔ اور رہا یہ سوال کہ مقدار زائد کو قبول کرنے میں عورت کا نفع ہے، لہٰذا عورت کے نفع کے اعتبار کرتے ہوئے شوہر کو اختیار دے دیا جاتا، یعنی کم رقم دینے میں شوہر کا نفع ہے اور زائد رقم دینے میں عورت کا نفع ہے، لہذا اس صورت میں بھی تخجیر مفید اور درست ہے۔ اور جب تخجیر مفید ہے تو اس صورت میں بھی کلمہ او وہ تخجیر کے لیے ہونا چاہیے تھا اور شوہر کے لیے اختیار ثابت ہونا چاہیے تھا، تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اب اگر کوئی یہ سوال کرے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ شوہر ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، یعنی وہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائے، اور شوہر کم رقم ادا کرنے سے بھی بری ذمہ ہو جاتا ہے، لہذا شوہر پر کم رقم کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور رہا عورت کے نفع کا اعتبار تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کے باب میں مال کوئی امر اصلی تو ہے نہیں کہ زیادہ رقم قبول کرنے میں عورت کے نفع کا اعتبار کیا جائے، یعنی نکاح میں چونکہ مال یہ امر اصلی نہیں ہوتا، بلکہ یہ
بغیر اس کے ذکر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس لیے مال کی زیادتی کی رعایت یہ معتبر نہیں ہوگی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت جو آپ نے سماعت کی۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے اندر موجود جو نکات ہیں ان کو تحریر کریں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، اور آئندہ سبق انشاءاللہ جو ہمارا ہوگا وہ اسی کا تتمہ ہوگا، تو اس کو بھی اس کے ساتھ ہی آپ نے رجسٹر سے لاحق کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔